دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ وہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کی دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت افضل مہینہ ہے کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ والوں، یہ رزق اور تقسیم کا مہینہ ہے۔ یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے نصیب چمکا لیتے ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ جتنی زیادہ درود میں کثرت کریں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن بڑا برکت والا دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، صدقہ بھی کریں اور بھی آپ لوگ نیک اعمال جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو،
آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی مانگے گا، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ والو آپ کے تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اور نصیب میں بہت رزق اور مال و دولت لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی گئی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لو۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھواتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ کئی سالوں سے جو پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔
میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جتنی زیادہ شیئر کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے اس سے بڑھ کر آسانی فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے آسانی کرتا ہے، جو بندہ بھی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ پاک بھی اس کے لیے پہلے آسانی فرماتا ہے۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج دوسروں کے لیے آسانی کرو۔ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے تو اپنے منہ سے لوگوں کو اس مہینے کے متعلق بتاؤ، اس وظیفے کے متعلق بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ یہ مہینہ کتنا فضیلت والا ہے، کتنا رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ جو لوگ بھی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ جن گھروں میں بے سکونی کا عالم ہے، بے برکتی ہے، ان سواری نحوستوں کو، بے برکتیوں کو خاتمہ کر دے میرے مولا۔ جو لوگ بھی نظر بد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جادو جنات کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، میرے مولا ان سب پر اپنی رحمت والی نظر فرما۔ میرے مولا جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان سب کو حوصلہ عطا فرما۔ ان سب کو میرے مولا پھر دوبارہ سے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حلال رزق میں برکت ہی برکت ہے، بے شک تو بہترین نوازنے والا ہے۔ میرے مولا بن مانگی عطا فرما، جو مانگا نصیب کر دے۔ میرے مولا جو نہ مانگ سکے، ہم سب کے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جن کے والدین انتقال کر گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ امت محمدی پر رحم و کرم جاری و ساری فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو خیر فرما، ان کے لیے بہترین اسباب کا بندوبست فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت، ان کے ایمان میں بہت زیادہ پختگی عطا فرما، ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بارہا خاص دعاؤں میں، اس روحانیت والی دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، حصہ ضرور ڈالا کریں۔ اب آپ لوگ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ اس مبارک دن میں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات، ایک چیز بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔
پوری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاصم خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن ہے، بڑی قبولیت کا ہے۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے، ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے دلوں میں وسوسے نہیں آنے دینے، شیطان کے شر سے بچنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل یہ مقدس وظیفہ آپ لوگوں نے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا، جو ترتیب میں آپ کے آگے بیان کروں گا، آپ لوگوں نے اس ترتیب کے ساتھ ہی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 2 نام بہت خاص ہیں۔ جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو 2 نام ہیں یہ اللہ پاک کی صفت یا رحمان اور یا رحیم ہے۔ یا رحمان کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، یا رحیم کا مطلب ہے اے ہم پر رحم کرنے والے۔ اللہ والو، یا رحمانو یا رحیمو، جو بندہ بھی ان 2 صفتوں سے اللہ پاک کی مدد طلب کرتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کی یہ 2 صفتیں پکار کر اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں، اس کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر ایک بار اللہ رب العزت ہم پر رحمت کا سایہ کر دیں، ہم پر رحمت کی نظر کر دیں، ہمارے معاملات میں آسانی کر دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس اور بچا ہی کیا؟ اللہ والوں، یہ دن یہ رات بہت قبولیت کا ہے۔ آج جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، وہ اپنے تقدیر کے تمام تالوں کو کھلوا لے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو، یہ 2 وہ صفتیں ہیں کہ اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہیں، اللہ پاک صحت بھی عطا کرتا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جلدی سے آپ لوگوں نے پڑھا اور جان چھڑا لی، جلدی نہیں، آرام آرام سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ اللہ والوں، یہ تسبیح بہت خاص ہے، یہ بہت خاص عمل ہے جو صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔
اللہ والو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پڑلے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے، وہ ترازو کے دوسرے پڑلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص کریے گا۔ ہرگز بھی آج کے دن کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بہت پیارا اور خوبصورت دن ہے۔ آج کے دن مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا خاص عمل کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ والوں، میرا مقصد ہی آپ سب لوگوں کے لیے بہترین قسم کے آزمودہ وظائف لے کر آنا ہے، اور میں لے کر آتا بھی رہتا ہوں۔ جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ اس بات کو بہترین انداز میں جانتے ہیں کہ کتنے بہترین وظائف آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شیئر نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ لوگوں نے اپنے منہ سے کسی نہ کسی کو بتانا ضرور ہے، تاکہ میری یہ محنت وصول ہو۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ والوں ڈوب کر، توجہ اور دھیان کے ساتھ، بتائے گئے ترتیب کے ساتھ، بالکل دیوانہ بن کر، عاشق بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یقین کیجئے گا، آج یہ عمل جو بھی کر لے گا، یہ ذکر جو بھی کرتا ہے، رب کریم کے فرشتے اس سے رب پوچھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کون ہیں جو اس طریقے سے مجھے پکار رہا ہے۔ پھر وہ فرشتے نام پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ ہے، فلاں گلی فلاں محلے میں بیٹھ کر وہ تیری تسبیح، تیری تحلیل بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ اس کے ہر حاجت کو پورا کر دو، کیونکہ نہ ہی اس نے مجھے دیکھا، نہ ہی محمد مصطفیٰ کو دیکھا، لیکن پھر بھی بن دیکھے ایمان لے کر آ رہا ہے، میری کتاب پر ایمان لا رہا ہے، اور قیامت کے روز پر ایمان لا رہا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل کرنا ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی پختگی کی دلیل ہے، کیونکہ آج کل اگر آپ لوگ غور کریں تو اتنے فتنے آ گئے ہیں، اتنے فتنے ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ خود پریشان ہوتے ہیں کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، کون سے علماء کرام کو سنے، کون سے علماء کرام کو نہ سنے۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج موقع ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگنا، یہ مت سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لو، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجات پوری کر کے جاتے ہیں، گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والا کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، یہ عمل جو بھی کرے گا اس کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی، پوری زندگی آپ کی ایک طرف، اور یہ آج کے 5-10 منٹ اللہ پاک کی راہ میں نکالے ہوئے یہ ایک طرف۔ اللہ والوں، بہت خاص عمل ہے، بس توجہ اور دھیان سے کریے گا۔ پہلے یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب 100 ہی ہے، نہ 101 ہو، اور نہ ہی آپ لوگوں نے 99 بار پڑھنے ہیں، پورے 100 بار آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ والوں، یہ جو رب کی صفت ہے، یہ بڑی باکمال صفت ہے، یہ رب کا جو نام ہے بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ والوں، رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ یقین کریں آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔
کیونکہ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اور آسانی صرف اس کے لیے نہیں، اس کے نصیب کی برکتوں سے اس کے گھر والوں کا بھی نصیب سنور جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، عاشق بن کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا پڑھنا ضائع نہیں ہوگا، آپ لوگ خود اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے سینے کے اندر محسوس کریں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اور یہ آخری عمل ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے آخر میں قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ قرآن پاک کی بہت پیاری اور سادی آیت ہے۔ اس کا اگر میں سادہ سا ترجمہ آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ لوگ بھی جھوم جائیں گے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، رب میرے لیے کافی ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پہلے بھی میں نے بہت زیادہ وظائف آپ لوگوں کو بتائے ہیں، تو لہٰذا میں اس کی فضیلت کے متعلق نہیں بتا رہا، اس کی تعداد بتا دیتا ہوں۔ 71 بار پڑھنا ہے، 71 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ کو بلند کریں اور اپنی من پسند کی حاجت کرنا شروع کر دیں، جو مانگیں گے رب ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھ لیجئے گا، ڈوب کر اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ توبہ کرنے سے رستے آسان ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہٹتی ہیں، پریشانیاں ہٹتی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔